السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2024 کے ووٹ قریب ہیں، 8 تاریخ کو ووٹ ہو رہے ہیں۔ کبھی آپ نے تصور کیا ہے، سوچا ہے کہ کس طریقے سے یہ سیاستدان ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں، اور کس طریقے سے ان کا کوئی دین سے واسطہ نہیں، کوئی مذہب سے واسطہ نہیں، یہ کوئی خلائی مخلوق ہے، کوئی الگ ہی مخلوق ہے، اور ہم بیچارے پاکستانی کس طریقے سے ان کے پیچھے قتل ہو جاتے ہیں، لگے ہوئے ہیں، ان کی وقت کو ضائع کر کے ان کی ریلیوں میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کی جلسوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ جھوٹے وعدے کرتے ہیں، 1 مہینہ لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ایم پی ہو، ایم این اے ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، وزیر اعلیٰ ہو، یہ بن جاتے ہیں، پھر 5 سال عیاشی کرتے ہیں، پھر 5 سال عیاشی کرتے کرتے پھر اس کے بعد پھر 1 مہینہ 2 مہینہ محنت کرتے ہیں۔ تو آپ نے کبھی یہ غور و فکر کیا کہ یہ کس طریقے سے بدھو بنا رہے ہیں، کس طریقے سے ملک پاکستان کو انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ ہمارا ملک اس دنیا میں واحد ملک ہے جس میں اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتیں موجود ہیں۔ موسم ہے تو 4 موسم ہمارے ملک میں، خزاں بہار، سرد اور گرم۔ پہاڑ ہیں تو ہمارے ملک میں، درجاں ہیں تو ہمارے ملک میں، سمندر ہیں تو ہمارے ملک میں، میوے جات ہیں تو ہمارے ملک میں، خوبصورت دلکش نظارے ہیں درختوں کے، جنگلوں کے ہمارے ملک میں ہیں، وادیاں ہمارے ملک میں ہیں۔ کون سی ایسی نعمت آپ کہو اس ملک پاکستانی کی، جو پاکستانی ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں، کس کا آپ گلہ کرو کہ یا اللہ آپ نے ہمیں یہ نہیں دیا؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام تر نیچرز دی، مگر ہمارے اس ملک کو کھا کھا کر اس قدر بدتر کر دیا گیا کہ اس میں بے روزگاری اتنی بڑھ گئی کہ نوجوان جو ہے وہ نوکریوں سے محرومی ہوئے۔ اب آپ جہاں پر جائیں، کبھی موٹر سائیکلوں والی دکانوں پر آپ کو ملیں گے، کبھی ہسپتالوں میں پہنچے دینے والے ملیں گے۔ یہ جنگ نسل مقروض ہو چکی ہے لوگوں کی، ان میں یہ کام کرتے ہیں اور اپنی روزی جو ہے کماتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے بیچارے، چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں، اگر نہ پڑھے لکھے ہوں تو پھر آلریڈی وہ بٹھوں پر جا رہے ہیں، سفیدے کے پتریں پہ جا رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، دہاڑی کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی واسطہ نہیں ہے اللہ پاک سے، اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے اصحاب سے، ان کی اہل بیت سے، ان کے مذہب قرآن سے، ان کی شریعت سے، ان کے قانون سے۔ اب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو قانون چلا آ رہا ہے وہ برطانیہ کا قانون چلا آ رہا ہے، جبکہ ہمارا ملک ایک پاکستانی قلعہ ملک ہے جس کو کہا جاتا ہے، جو لا الہ پر بنا تھا، اور قانون کیا ہے؟ برطانیہ کا قانون ہے۔ اس میں اسلام شریعت کی کوئی دور دور تک بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ بات ہے، مگر جو اپنے مقصد کے لیے یہ بنا لیں یا کہیں تھوڑی بہت۔ اب اسی عمران خان کے نکاح پر ہی بات کر دیتے ہیں کہ انہوں نے کیا شریعت کا یہ فیصلہ مانا یا نہیں مانا کہ ایک شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جنہوں نے نکاح کیا تھا عدت کے بغیر، یعنی کہ جن کا نکاح نہیں ہوا، ان کو 7 سال سزا دی گئی ہے، بس یہ ایک سزا دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے ہم کافی ایسی باتیں کر سکتے ہیں جو یہ کتنا ہی اسلامی شریعت پر جو ہے وہ دے رہے ہیں یا قانون بنا رہے ہیں۔ میرے دوستوں، اپنی آخرت بناؤ۔ دنیا تو آپ بہت مشکل سے گزار رہے ہیں، پتہ نہیں کیسے گزار رہے ہیں ہمارے پاکستانی اس مہنگائی میں، یہ تو انہیں کو معلوم ہے۔
مگر آخرت اچھی بنا لو۔ آخرت اچھی کیسے بنے گی؟ آخرت اچھی ایسے بنے گی کہ اول تو آپ یہ کرو کہ ان کو ووٹ دینے جاؤ ہی نہیں۔ اگر ووٹ کسی کو دینا ہے تو آپ اس کو دیجئے جو آپ دل سے سوچئے یا سمجھیے، اگر آپ کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی لائق ہے ووٹ دینے کا، یہ واقعی دنیا اور آخرت کا بندہ ہے، یہ ہماری دنیا بھی سنوار سکتا ہے، ہماری آخرت بھی سنوار سکتا ہے۔ بے شک جو آخرت سنوارنے والا ہو وہ دنیا بھی سنوار جاتا ہے، اور اگر ایسا نہ ملے تو آپ خدا را کسی کو بھی ووٹ مت دیجیے۔ ہمارے بہت سے لوگ اس مسئلے میں بھی پڑے ہوئے ہیں کہ بھائی ووٹ ضروری دینا ہے، ووٹ آپ نے نہ دیا تو یہ گناہ ہوگا، جبکہ اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ ووٹ غلط بندے کو دینا گناہ ہے۔ چاہے آپ کے سامنے ہزاروں غلط لوگ ہیں تو آپ ان ہزاروں کو ووٹ مت دیجیے۔ اگر آپ کے سامنے ایک درست ہے اور باقی غلط ہیں تو درست کو دیجیے۔ تو بس یہ بات ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی ہزاروں غلط ہیں تو کسی نہ کسی کو آپ نے زبردستی ووٹ دینا ہی ہے، اگر نہ دیا تو آپ گناہ گار ہیں۔ بھائی جب ہزاروں غلط ہیں تو ہزاروں میں جن کو بھی آپ دیں گے تب آپ گناہ گار ہوں گے۔ بے شک اللہ پاک فرماتا ہے، حضور پاک فرماتے ہیں کہ چاہے پوری دنیا بھی آپ کے سامنے، آپ کے فرنٹ پہ خلاف کھڑی ہے اور آپ کو یقین ہے کہ آپ سچے ہیں، تو آپ اس دنیا سے مقابلہ کیجیے اور بے شک ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے اور ان کی چاپلوسیوں سے بچیے، اور کس طریقے سے وہ دوسرے ملکوں کا آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ جب ان کا کوئی وزیر اعظم یا کوئی غلط قدم اٹھاتا ہے تو ان میں اتفاق ہے، وہ لاکھوں کی تعداد میں اکٹھے ہو کر اپنا حق حاصل کر لیتے ہیں، مگر ہمارے پاکستانیوں میں اتفاق تو بہت مشکل سے بہرحال آئے گا، لیکن اگر اس بات کا بھی اتفاق کر لیں، اتفاق یہ کہ سمجھنے کی صلاحیت کہ یہ کس طریقے سے ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں، تو بہت بڑا جو ہے وہ ملک پاکستان میں یہ آ سکتا ہے، چینج آ سکتا ہے، بہت تبدیلی آ سکتی ہے، بہت ملک میں ایک خوشگواری پیدا ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی عوام اپنے ان سائنسدانوں کا اصل روپ پہچان لیں، اور صرف پہچانے ہی نہیں بلکہ اس پر عمل بھی آگے کریں، خاموش ہی نہ ہو جائیں، کیونکہ البتہ اب تک تو سب لوگوں کو ان کا معلوم ہو ہی چکا ہوگا، چاہے کوئی بچہ بھی ہے، لیکن بیچارے خاموش ہیں، عمل حرکت نہیں کرتے، بلکہ ایک دنیا کی فہمی میں مبتلا ہے۔ تو عمل بھی کیجیے، اور آپ کا عمل کیا ہوگا؟ آپ کا یہی عمل ہو سکتا ہے، آپ یہی کچھ کر سکتے ہیں کہ جب تو آپ کسی کو ووٹ ہی نہ دیں، جب ووٹ دینا بھی ہے تو اس کو دوں جو بالکل حق پر، بالکل سچا اور درست ہو، اگر نہیں ہے تو نہ دیں، ووٹ کسی کو بھی نہ دیں، ووٹ ضائع کر دیں، کہیں آپ کی گریبان سے تو نہیں پکڑا جائے قبر میں، آخرت میں، کہ آپ نے اس کو ووٹ دیا تھا، آپ جانتے تھے بھی کہ یہ ایسا تھا پھر بھی آپ نے اس کو دیا، تو اس سوال سے بچیے، اس سزا، اس لمحے سے بچیے، اور بالکل ووٹ ضائع کر دیجیے، ووٹ دیجیے بھی نہیں، اور دعا کیجیے اللہ پاک سے، نمازیں پڑھیے۔ ہماری قوم نماز سے بالکل دور ہو چکی ہے، اسلامی باتوں سے دور ہو چکی ہے، کتابوں سے دور ہو چکی ہے، تو نماز جو ہے یہ بہت بڑی طاقت ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے۔ نماز کو تھام لیجیے، پڑھتے رہیے، 5 وقت ہی پڑھیے، قرآن مجید کنز الایمان اردو ترجمہ، قرآن مجید کو سمجھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے، یہ بہت بڑے عمل ہیں، بہت بڑی چیزیں ہیں جن سے آپ میں بہت کچھ سمجھ آ سکتی ہے۔ یہ عقیدوں کے لفڑے جو ہیں، فرقوں کے لفڑے ہیں، یہ مسائل کے لفڑے ہیں، ان کی بجائے اگر آپ ہمت اور زور قرآن مجید کی سمجھ پہ اردو ترجمے پر دیں، کنز الایمان، اور سمجھیے کہ اللہ پاک کیا فرماتا ہے، اور اچھی یعنی کہ
جو باتیں ہیں وہ سنیے، تو آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلا